السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد رضا اور آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ عرب میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو بدوی عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا تاکہ بچہ صحرا کی کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پائے، نیز اس کی زبان فصیح اور جسم مضبوط ہو جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ مصائب اور تکالیف کو صبر اور تحمل کے ساتھ مقابلہ اس کا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بھی چند بدوی عورتیں بچوں کو گود لینے کے لیے مکہ آئیں۔ قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ بی بی کی اونٹنی چونکہ کمزور تھی لہذا وہ تاخیر سے پہنچی۔ اس دوران بدوی عورتوں نے امیروں کے بچوں کو گود لے لیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کی وجہ سے کسی نے گود نہ لیا تو حلیمہ بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ بی بی آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ بی بی کے سپرد کرتے وقت یہ دعا کی کہ میں خدائے ذوالجلال سے پناہ مانگتی ہوں اس برائی سے جو پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے، تاکہ میں اس بچے کو حلال روزی کا حامل دیکھوں اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرتا پاؤں۔ حلیمہ بی بی کہتی ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رضائی بھائی بھی شکم سیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک جانب سے دودھ پیتے اور دوسری جانب اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے، گویا آپ نے بچپن میں ہی انصاف اور مساوات کا عملی مظاہرہ فرمایا۔ حلیمہ بی بی کہتی ہیں کہ واپسی پر ان کی اونٹنی بہت تیز دوڑی اور تمام بدوی عورتوں کی جانوروں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگیں کہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے؟ اور حلیمہ بی بی کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قحط سالی کے باوجود ہماری بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی۔ اور حلیمہ بی بی نے عکاظ کے ایک سالانہ میلے میں شرکت کی اور وہاں پر ایک یہودی فالگو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر شور مچا دیا، لوگو آؤ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے حلیمہ بی بی سے پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے؟ حلیمہ بی بی نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ حارث ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گدگدا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شانے پر اس زور سے کاٹا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یوں بیان فرمایا کہ میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ کو حمل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس کی روشنی میں انہیں ملک شام کے محل نظر آئے۔ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا اور پرورش کی۔ ایک روز جب میں اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا تو دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک سونے کے تشت برف سے بھرا ہوا لے کر آئے۔ ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر آئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھویا یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ اس واقعے کو شق الصدر کہا جاتا ہے جو 4 سال کی عمر پہ پیش آیا۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر بھی لگا دی۔ ایک روز حلیمہ بی بی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے اپنے گھر سے باہر نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ دھوپ میں کھیل رہے تھے۔ حلیمہ بی بی نے کہا کہ اتنی دھوپ میں باہر کھیل رہے ہیں
رضائی بہن نے جواب دیا کہ اماں جان، میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں تو بادل بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں تو بادل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ حلیمہ بی بی کے مطابق آپ کی عادات پسندیدہ پاکیزہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو روتے تھے اور نہ ہی شرارت کرتے تھے، فضول کاموں اور کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 4 یا 5 سال کی ہوئی تو حلیمہ بی بی آپ کو والدہ کے پاس چھوڑنے مکہ روانہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اپنے لخت جگر کو تندرست اور توانا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب لاڈ پیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ کا ہمیشہ بہت زیادہ خیال رکھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد حلیمہ بی بی مکہ آئیں اور خشک سالی کی وجہ سے غربت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے امداد کی سفارش کی تو انہوں نے 20 بکریاں اور 1 اونٹ دے کر رخصت کیا۔ حلیمہ بی بی یوم حنین کے موقع پر حضور کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور میری اماں پکارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اس پر اپنی رضائی ماں کو بٹھایا، ان کی بات بڑے غور سے سنی اور حاجت پوری کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حلیمہ بی بی کی بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کے بارے میں دریافت کیا۔ جب آپ کو علم ہوا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی خالہ کو لباس، سواری کا جانور اور بہت سارے درہم و دینار نقد دے کر رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شامل تھی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عزت کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور اسے اپنے ہاں قیام کرنے کی پیشکش کی۔ شیمہ نے اسلام تو قبول کر لیا اور اپنی قوم کے پاس واپس جانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے اپنی رضائی بہن کو غلام، لونڈی، بکریاں دے کر رخصت کیا اور اس کی وجہ سے بنو سعد کے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے، والدہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھوتی اور کھانا کھلاتی۔ ایمن کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آب زمزم نوش فرما لیتے اور پھر سارا دن کوئی چیز طلب نہ فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھ دیا جاتا مگر آپ فرما دیتے کہ مجھے طلب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننہال سے ملاقات کروانے اور والد کی قبر دکھانے کے لیے یثرب یعنی مدینہ کا سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ یثرب پہنچ کر حضرت آمنہ نے بنو عدی بن نجار کے ہاں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی سلمہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر گوشے کے ساتھ اپنے خاوند کی قبر پر حاضری دی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے قریب تالاب میں تیراکی سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے اور درختوں پر بیٹھے پرندے اڑاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سوکھا گوشت کھاتی تھیں، نیز کفایت شعاری کی وجہ سے قربانی اور تحفے میں ملنے والے گوشت کو محفوظ کر لیتی تھیں۔ مدینہ میں 1 ماہ کے قیام کے بعد بی بی آمنہ مکہ واپس لوٹیں تو راستے میں بیمار ہو کر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا کے مقام پر اپنے لخت جگر سے بچھڑ گئیں یعنی وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ ماں آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟
یہ جذباتی کیفیت والدہ کی قبر پر بھی طاری رہی اور قبر کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں پکارا کہ ماں آپ گھر کیوں نہیں چلتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جناب عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ وہ حضرت آمنہ کی وفات کی خبر سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور پھوپھیوں نے آپ کو دلاسا دیا اور غم کی کیفیت سے نکالنے کی تدبیریں اختیار کی۔ جناب عبد المطلب نے خصوصی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا روک و ٹوک اپنے دادا کے پاس آ جاتے تھے۔ مورخین کے مطابق جناب عبد المطلب کے لیے کعبہ کی دیوار کے پاس مسند بچھائی جاتی تھی جس پر قریش کے بزرگ بیٹھتے تھے۔ جناب عبد المطلب اپنے عظیم پوتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور مسند پر بٹھاتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو جناب عبد المطلب کہتے کہ میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، وہ اتنا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام پائے گا کہ کسی عربی کو نہ پہلے ملا اور نہ بعد میں ملے گا۔ جناب عبد المطلب ام ایمن کو تاکید کرتے کہ وہ ایک پل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل نہ ہونے پائے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی آپ سے بچھڑ گئے۔ جناب عبد المطلب کی وفات پر سارا شہر سوگوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پیارے دادا کے جنازے کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بچھڑ گئیں، 8 برس کے ہوئے تو دادا مہربان کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں کھلایا پلایا اور خدمت کا بے مثال حق ادا کیا۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شفقت سے پیش آتی۔ یہی ایک تحفہ تھا جو آپ کو اپنے والدین کی جانب سے ملا تھا۔ ام ایمن کافی عرصہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور میری ماں کہہ کر یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کو آزاد کر دیا اور ام ایمن کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا اور اس نکاح کے بعد اسامہ ابن زید پیدا ہوئے۔ جناب عبد المطلب نے وصیت کی کہ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران بنے۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ وہ عیالدار اور معاشی لحاظ سے تنگ دست تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا مالدار تھے۔ اس کے باوجود جناب ابو طالب کو نگران مقرر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دادا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ ان کا کون سا بیٹا ان کے پیارے پوتے کی بہترین نگرانی کر سکے گا اور آنے والے حالات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کا بھی اہل ہوگا۔ جناب ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت علی کی والدہ تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ وہ مکہ میں ایمان لائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی چچی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملاقات کرتے۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی توجہ سے دیکھ بھال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں شریک ہوتے تو سب خوب سیر ہو کر کھاتے تھے۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونے کا اکثر اعتراف کرتے تھے۔ انہوں نے ایک یتیم کی محبت سے پرورش کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک نجومی مکہ آیا، قریش اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے۔ جناب ابو طالب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اپنے بچوں کو اس نجومی کے پاس لائے تاکہ بچوں کی مستقبل کے بارے میں دریافت کریں۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو بڑے شوق کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جسے میں نے ابھی دیکھا تھا؟
اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ لڑکا بڑا ہونہار معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے اس نجومی کے اشتیاق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا اور گھر واپس لے آئے۔ جناب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام کے سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابا جان میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری والدہ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ جناب ابو طالب نے بھتیجے کا اصرار دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر لیا۔ جب یہ قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ پہنچا تو بحیرہ نامی ایک راہب نے اس قافلے کے شرکاء کو دیکھ کر انہیں کھانے کی دعوت دی۔ حالانکہ پہلے بھی قافلے یہاں ٹھہرتے تھے مگر علم نصرانیت کے ماہر بحیرہ نے کبھی دعوت کا اہتمام نہ کیا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے کہ جس پر بادل سایہ کرتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ کی قلت کی وجہ سے درخت سے ذرا ہٹ کر تشریف فرما ہوئے تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر سایہ کرنے لگیں۔ ضیافت شروع ہوئی تو بحیرہ کو سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کے قافلے کا ایک آدمی موجود نہیں ہے؟ قریش نے کہا کہ ایک نو عمر بچہ سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑا ہے۔ بحیرہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضیافت میں شریک ہو گئے۔ بحیرہ بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ جب ضیافت ختم ہوئی تو بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لات اور عزا کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لات اور عزا کا واسطہ نہ دو کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں تو اس نے پیشن گوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے محفوظ رہیں۔ بحیرہ عرب کا معروف راہب تھا جس کی باتوں پر اعتبار کیا جاتا تھا، لہٰذا جناب ابو طالب آپ کو مکہ واپس چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جناب ابو طالب کے گھرانے کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ اگرچہ ان کی معاشی حالت کمزور تھی، اس کے باوجود گھر کا نظم و نسق عزت و آبرو کے ساتھ چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکپن کا زمانہ بھی آبرو مندی کے ساتھ گزارا اور اپنے چچا سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے، زیادہ بھوک لگتی تو جڑی بوٹیاں کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات سونے کے بعد صبح اٹھتے تو چہرے پر تازگی اور رونق اور آب و تاب ہوتی اور آنکھیں صاف اور نکھری ہوئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت و نبوت سے نوازنا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی کسی مشرکانہ تقریب میں شامل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاک بازی اور راست بازی سے گزرے اور اپنے قبیلے میں صادق اور امین کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔